بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے ادا کریں؟ نماز کی نیت کیسے کریں؟ کس وقت پڑھیں؟ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ فجر کی نماز قضا کرنا یا کوئی بھی نماز قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص نماز کو قضا کر دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کفر کیا۔ یعنی نماز کو قضا کر دینا یا نماز کو ترک کر دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر کا گناہ ہے، اور نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا لیں کہ انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر انسان نماز کے حساب کتاب میں کامیاب ہو گیا، نماز کا حساب کتاب صحیح ہو گیا، تو آخرت کی باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نماز کے اندر ہی اٹکا رہا، نماز کا حساب کتاب ہی اس کا صحیح نہیں ہوا، تو آخرت کی منزلیں جو باقی منزلیں ہوں گی وہ بہت مشکل ہو جائیں گی۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی کی قبر کو جو ہے تنگ کر دیا جائے گا، بے نمازی کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جیسے یہ ہاتھوں کی دو انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں ایک دوسرے میں یوں پیوست کر دیا جائے، یوں ایک دوسرے میں داخل کر دیا جائے، جس طرح یہ ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، پیوست ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے بے نمازی کی قبر کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں یوں مل جائیں گی، یوں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، دھس جائیں گی، اتنی تنگ ہو جائے گی، اس کو جکڑ دے گی قبر جو بے نمازی ہوگا۔ تو نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز کو چھوڑ دینا یا اس کو قضا کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کریں، فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں، باقی نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ فجر تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں انسان سو رہا ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، تو اس لیے فجر کی نماز کی زیادہ پابندی کریں۔ اور یہ نیند میں ہم گزار دیتے ہیں اور رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بلا وجہ ادھر ادھر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، موبائل میں، نیٹ پر یا ہوٹلوں وغیرہ پر بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، اور صبح جو نماز میں آنکھ نہیں کھلتی، تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے، کوتاہی ہے۔ تو بلا وجہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، رات کو جلدی سونے کا اہتمام کریں، اور اپنا الارم لگا کر سوئیں۔ موبائل پر الارم لگ جاتا ہے، ایپ آتی ہیں موبائل پر نماز کے اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح گھڑیاں آتی ہیں، ان میں الارم لگا کر آپ سو جائیں۔ یا جو شخص اٹھتا ہے گھر میں نماز کے لیے، اس کے ذمہ لگا دیں کہ وہ آپ کو بھی بیدار کر دے، اٹھا دے، تو یہ سارے انتظام کر کے سوئیں۔ لیکن ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اٹھنے کا، اور رات کو دیر سے سوتے ہیں، الارم بھی نہیں لگاتے، کسی کو کہتے بھی نہیں اٹھا دینا، اور اٹھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو کیسے ہماری آنکھ کھلے گی، کیسے ہم اٹھیں گے؟ تو اس لیے فجر کی نماز کی پابندی کریں، اس کو قضا نہ کیا جائے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے اوقات میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ فجر اور اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا سورج نکلنے تک، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت، اس اوقات میں جو ہے رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق مخلوق کو دیا جاتا ہے۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نہیں اٹھتا، وہ اس رزق کی تقسیم سے محروم ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالآخر اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صبح انسان اٹھنے کا اہتمام کرے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اور صبح کے اوقات میں پھر کام شروع کیا جائے، اپنے دن بھر کے معمولات، کام کاج کا آغاز
صبح سے شروع کیا جائے، فجر کے بعد تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے اس کے بعد اپنا کام کاج شروع کر دیا جائے۔ صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح کے اوقات میں، صبح کے وقت میں برکت کی دعائیں مانگی ہیں۔ جو صبح کے وقت میں کام شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے کام میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے فجر کی نماز کی خاص طور پہ پابندی کریں، باقی نمازوں کی بھی پابندی کریں، اور نماز میں کوتاہی اور غفلت سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کس وقت پڑھیں۔ تو نماز جو ہے جب آنکھ کھلے اس وقت آپ پڑھ لیں۔ آپ کی آنکھ 7-8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اٹھ کر فوراً نماز کی قضا کریں۔ فجر کی نماز کی سنت بھی اور فجر کی نماز کے جو فرائض ہیں ان کی بھی قضا کریں۔ اگر آپ زوال سے پہلے تک نماز قضا کر رہے ہیں، یعنی زوال نہیں ہوا، دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ قضا کر رہے ہیں، تو فجر کی 2 سنت جو فرض سے پہلے ہوتی ہیں ان کی بھی قضا کریں گے، اور فجر کے فرض ان کی بھی قضا کریں گے۔ اور اگر آپ زوال کے بعد قضا کر رہے ہیں، یعنی 12 بجے کے بعد، زوال کے بعد جو ظہر کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد آپ قضا کر رہے ہیں، تو پھر آپ صرف 2 فرض کی قضا کریں گے، سنت کی قضا نہیں کریں گے۔ اور اس میں قضا نماز پڑھتے ہوئے نیت یہ ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت یا فرض فجر کے قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے، میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت یا 2 رکعت نماز فرض فجر کے قضا نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، کعبے کی طرف اللہ اکبر نیت باندھ دیں گے۔ اور طریقہ وہی ہوگا جو عام نمازوں کا جیسا نام پڑھتے ہیں، نیت باندھ کر آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ سورت ملائیں گے، رکوع و سجود ہوں گے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ سورت ملائیں گے، رکوع و سجود ہوں گے، پھر تحیات میں بیٹھیں گے، تحیات درود شریف کے بعد کی دعا، اور پھر سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ نماز کا طریقہ ہوگا۔ نیت میں نے بتا دی کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت فجر کی سنت یا فجر کی فرض نماز قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہوگی۔ اور اس طرح آپ فجر کی نماز کی قضا کریں گے، اور جس وقت آپ کی آنکھ کھلے فوراً اس کی قضا کر لیں۔ اور امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کافی حد تک آپ کا جو اشکال ہے اور آپ کے ذہن میں جو مسئلہ تھا وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو اس لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور ہمیں نماز کے آداب اور نماز کا خضوع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔